کتنا ہی اچھا ہے کہ ہم نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ جائیں، ذکر کریں وہاں پہ بیٹھ کے. کتنے اذکار ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اللہ مانتا، سب سے پہلے سلام پھیرنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ منت السلام منک السلام تبارک یا ذل الجلال والاکرام. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور لاسٹ میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اینڈ دین آیت الکرسی، پھر تینوں کل، پھر اور بھی کئی اذکار ہیں. استغفر اللہ کو آپ شامل کر لیں، درود ابراہیمی کو آپ شامل کر لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو آپ شامل کر لیں. تو جب بھی آپ، کتنا ٹائم لگے گا؟ 10 منٹس لگیں گے، 10 منٹ سے زیادہ تو نہیں لگے گا. اس سے کیا ہے کہ آپ کا مائنڈ فوکس رہے گا، سائلنس کی عادت ہو جائے گی. آپ کو موبائل فون کو ہاتھ نہیں لگانا ہے سلام پھیرنے کے بعد. موبائل فون جیب میں ہی ہوگا، نہ آپ کے سامنے ہوگا. صرف یہ اذکار کریں بیٹھ کے، اور پھر وہ سکون دیکھیں جو آپ کو ملے گا. پھر وہ جو بے چینی ہے نا، دیکھیں وہ کیسے غائب ہوتی ہے. وہ جو جلد بازی ہے نا پرسنالٹی کی، وہ دیکھیے گا آپ کے کیسے سیٹ ہوتی ہے آپ کی. یہ ہے بیسیکلی فارمولا. تو الکشیری نے کہا کہ ابو بکر الفارسی سے کسی نے پوچھا کہ انورڈ سائلنس جو ہے وہ کیسے پریکٹس کی جائے. انورڈ سائلنس سے کیا مراد ہے؟ کہ جب آپ کام ہیں بالکل. ہی سیڈ اٹ از ٹو ابینڈن پری آکوپیشن ود دی پاسٹ اینڈ دا فیوچر. سبحان اللہ. ترک الاشغال بالماضی والمستقبل، کہ ترک کر دو. انورڈ سائلنس کا مطلب ہے کہ تم ماضی اور مستقبل کے تھاٹس کو ترک کر کے پریزنٹ پہ فوکس کرو. کتنی خوبصورت بات. پریزنٹ یہ ہے کہ اس وقت میں کیا کروں، کہ کل کو مجھے موت آ جائے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، میں اللہ کے سامنے کیا پریزنٹ کروں گا، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا اگر مجھے موت آ جاتی ہے. دس از پریزنٹ. اس کے بارے میں سوچیں نا. ہم فیوچر کی پلاننگ، ایسی ایسی باتیں فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں جو ابھی ہوئی بھی نہیں ہوتی. اوور تھنکنگ. اور ماضی کے بارے میں باتیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسا نہ ہوتا ویسا نہ ہوتا، میری زندگی میں بہت سی کمیاں ہیں، اس نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، وغیرہ وغیرہ. انورڈ سائلنس پریکٹس کرنی ہے تو ماضی سے جان چھٹوائیں، فیوچر کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں. ہاں پلاننگ کریں، میں نہیں کہہ رہا پلاننگ نہیں کرنی، لیکن فیوچر کے فیئرز کو چھوڑ دیں. فیوچر کو سوچ سوچ کے اپنے آپ کو مت جو ہے وہ ٹارچر کریں کہ میرا مسئلہ پھنسا ہوا ہے، پتہ نہیں فیوچر میں کیا ہوگا. بھئی مسئلہ حل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے. ذکر کریں پلیز، اپنے مائنڈ کو پیس دیں، ذکر کریں، ذکر کو پریکٹس کریں. یہ میں نے آپ کو کچھ ٹیکنیکس بتائیں مائنڈ فلنس کے حوالے سے. بہت ضروری ہے. اٹ از ون آف دا بگیسٹ تھنگز دیٹ میٹر ان آور لائفس. مائنڈ فل ہو جائیں، اللہ کے بارے میں مائنڈ فل ہو جائیں، کیونکہ اس کا ریوارڈ کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کہا، بی مائنڈ فل آف اللہ اینڈ اللہ ول ٹیک کیئر آف آل یور میٹرز. اللہ سے مائنڈ فل ہو جا، اللہ تیرے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز تیرے لیے آسان کر دے گا. اور یہ چیز ہم نے اپلائی کر کے دیکھی ہے. انسان پھسل جاتا ہے، انسان ڈسٹریکٹڈ ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ استغفار کو پریکٹس کریں، نماز کو بہت بہتر بنائیں، فوکس رہ کے نماز پڑھیں، اور پاسٹ اور فیوچر کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں. ذکر کریں بیٹھ کے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اللہ تعالیٰ کو مائنڈ میں اکثر لایا کریں، چاہے گناہ کی اسٹیٹ میں اللہ تعالیٰ کو مائنڈ میں لے آیا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار نہ کریں. شیطان کے اس وسوسے میں نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے نفرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، میری تو ڈریسنگ ہی نہیں ٹھیک، میں کیا منہ دکھاؤں اللہ تعالیٰ کو. یہ باتیں مت سوچیں. اللہ تعالیٰ سیز یور ہارٹس. یس ڈریسنگ ڈز میٹر، میں انکار نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ نے ڈریسنگ کا بھی ایک کوڈ ڈیفائن کیا، لیکن اپنے آپ کو زیادہ ڈیگریڈ نہ کریں اس حوالے سے. نماز پڑھیں، ذکر کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی یہ چیز بھی ٹھیک ہو جائے گی. اور لاسٹلی یہ کہ ان الفاظ کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں، ان کا مذاق نہ بنائیں. انشاءاللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ،
الحمدللہ یہ آپ کے منہ سے نکلنے چاہیے تاکہ کل کو موت کے وقت جو ہے وہ یہی الفاظ آپ کے منہ سے نکلیں بجائے کہ کوئی بالی ووڈ کا سانگ آپ کے منہ سے نکل رہا ہو. ایز فار ایز صوفیزم از کنسرن، جہاں تک کچھ چیزیں ان کی تزکیے کے حوالے سے ہیں وہ ظاہر ہے کہ پروون بھی ہیں، قرآن و سنت سے پروون ہے. اس پہ ابن قیم نے بھی بات کی، ابن تیمیہ نے بھی بات کی، بڑے بڑے جید اسکالرز نے بات کی، امام غزالی نے بات کی. لیکن ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت ایکسٹریم پہ ہمیں ذرا غور سے پرکھ کے وہ چیز لینی چاہیے، دیکھنی چاہیے. صوفیزم کے حوالے سے میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں. تو اس کا ذکر میں نے اس لیے کیا کیونکہ یہ دو چیزیں بڑی فیمس ہیں، محاسبہ اور مراقبہ. یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ صوفیزم سے آ رہا ہے. لیکن اگر ہم اوتھینٹک سورسز کا بھی مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، اسکالرز کے کوٹس لے کر آئیں، تو یس مراقبے کا کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے، اور اسی کا نام مائنڈ فلنس ہے انگلش میں، جو مراقبہ جسے کہا جاتا ہے نا. اب مائنڈ فلنس کی کیا ڈیفینیشن ہے اسلام کے حوالے سے؟ لیٹ می ٹیل یو دیٹ ڈیفینیشن. بڑی خوبصورت ڈیفینیشن ہے، اور یہ وہ کانسیپٹ ہے جو آپ کو، اگر آپ اس چیز میں فوکس پا گئے، اگر آپ اس چیز کے حوالے سے مائنڈ فل ہو گئے، تو آپ کے سارے معاملات میں آپ مائنڈ فل ہو جائیں گے. وہ کیا چیز ہے؟ مائنڈ فلنس ان اسلام is the state of being aware of oneself in relation to Allah subhanahu wa ta'ala. سیکولر کنسپٹ ہے کہ مائنڈ فلنس یہ ہے کہ یو آر اویئر آف یور سیلف. اسلامک کنسپٹ یہ کہ یو آر اویئر آف اللہ سبحانہ و تعالی، یو آر اویئر آف دا پریزنس آف اللہ سبحانہ و تعالی. آپ مائنڈ فل ہیں اللہ کے حوالے سے، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ ہے، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ ایگزسٹ کرتا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے تھاٹس کو جانتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری شخصیت کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری ایک ایک حرکت کو جانتا ہے. دس از کالڈ بینگ مائنڈ فل. اینڈ اٹ از دی اپوزٹ آف ہیڈلیسنس، نیگلیجنس اینڈ فارگیٹ فلنس، یعنی غفلہ. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میجورٹی ہیومینٹی غفلت میں. غفلت میں کیسے؟ اپنے رب کو بھول گئے، اپنی ڈیوٹیز کو بھول گئے، اپنی اصل جو ذمہ داریاں تھیں ان کو بھول چکے، غفلت میں ڈوبے. سورہ انبیاء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. حساب کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، اور ہیومن بینگز یہ ہیں کہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ذمہ داریوں سے جان چھڑا رہے ہیں. جیسے وہ ایک کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے نا، اور وہ امیجن کرتا ہے کہ بلی مجھ پہ حملہ نہیں کرے گی. تو شاید ہم سارے اسکیپزم کی طرف جا رہے ہیں. وہ اسکیپزم کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے انٹرٹینمنٹ کے ساتھ، سو کالڈ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ. وقت گزرتا جا رہا ہے، لوگ لائف میں ہم سے آگے نکلتے جا رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو سراؤنڈ کر رہے ہیں ٹی وی سیریز کے ساتھ، نیٹ فلکس کے ساتھ، امیزون پرائم ویڈیو کے ساتھ. ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ سراؤنڈ کر رہے ہیں اسمارٹ فون کے ساتھ، واٹس ایپ کے ساتھ، اور مختلف طرح کی جو انٹرٹینمنٹ ہے اس کے ساتھ. وقت بھی نکلتا جا رہا ہے، نمازیں بھی نکلتی جا رہی ہیں، نالج حاصل کرنے کا ٹائم